السلام علیکم، میں ڈاکٹر کشان ابن سینا انسٹیٹیوٹ آف لائسنس پر سے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میٹرائٹس، بک کوڈ 205 چیپٹر 8۔ میٹرائٹس، اینڈومیٹرائٹس، بایومیٹرا، یہ ڈفرینٹ کنڈیشنز ہے رحم کی جو جانور کے اندر آتی ہیں، اور ہماری پولٹری جو ہماری لائف اسٹاک انڈسٹری ہے اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس چیز سے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے اس کی جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہوتی ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارا لائف اسٹاک کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو لائف سٹاک سیکٹر ہے، اس کو بہت بھاری نقصانات ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جانور جو ہے وہ پریگننٹ نہیں ہو پاتا۔ ایک تو وہ اے آئی کا خرچہ جو آتا ہے آرٹیفیشل انسیمنیشن کا وہ علیحدہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے علاج کا خرچہ علیحدہ ہے، اینڈ دین جو ہے وہ جو جانور جو اتنا ٹائم پیریڈ درمیان میں ہیٹ میں نہیں آ رہا ہے، پریگننٹ نہیں ہو پا رہا، تو وہ جو ہے وہ آگے مزید ایکسپنسز کو ایڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے لاسز ہوتے ہیں کافی سارے۔ ٹھیک ہے، سو آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے میٹائٹس کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مزید جو ہے آپ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میٹرائٹس جو ہے وہ ایک گائیوں میں ایک عام بیماری ہے جو منہ بچڑا دینے کے بعد رحم میں انفیکشن کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جو ہے بچڑا دینے کے بعد چیک کریں گے 10-12 دن کے اوپر، تو آپ کو انفلمیشن نظر ہی آئے گی، ضرور آئے گی۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب سروکس کا منہ اوپن ہوتا ہے، جب بچہ ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے، تو بہت سے جرمز اور بہت سے جو ہے وہ ایسے جو بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں ہانس کے اندر، کارڈیو فلوٹرس کے اندر، وہاں پہ جا کے وہ کچھ نہ کچھ انفیکشن کاز کر دیتے ہیں۔ آلدو کہ اگر جو ہے آپ چیک کریں 27-28 ڈیز کے اوپر، اور اس وقت تک جو ہے وہ انوولیشن کا پیریڈ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ جانور جو ہے وہ واپس اس کا جو رحم ہے وہ اپنی حالت میں آ چکا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت بھی جو ہے انفلیمیشن اور فلوڈ اندر ہو تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ میٹائٹس کا کیس ہے، اور آپ کو جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بیماری دودھ دینے والی گایوں کی صحت اور پیداوار دونوں پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ کی وجوہات کیا ہے کہ بیکٹیریا کا حملہ ہوتا ہے، خصوصی جب وہ بچڑا دیتی ہے تو اس کے رحم میں بیکٹیریا داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے بیکٹیریا کے اندر جو ہے وہ خصوصی فیوزو بیکٹیریم ہے، ٹھیک ہے، اور بیکٹیریوڈیٹس ہیں۔ اب جو ہے یا مشکل یا لمبی ڈلیوری ہو، خصوصی جب بچہ پھانس جائے، ڈسٹروکر کے کیس ہو، تو ہاتھ وغیرہ کو جو ہے وہ آپ ڈال کے جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں، تو وہ ہاتھ سے بھی جمس وغیرہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں اندر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہے کہ پلیسنٹا کا نہ نکلنا۔ اگر بچڑا دینے کے بعد جو ہے وہ پلیسنٹا جو ہے وہ نہ نکلے تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد بھی انفیکشن کا جو ہے وہ زیادہ امکان ہوتا ہے، کیونکہ جب بچہ دے رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کا مدافعاتی نظام کافی کمزور ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیونکہ اینیمل اسٹریس میں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے انفیکشن تیزی سے پھیلتا ہے۔ اگر جہاں پہ اس نے جو ہے بچہ وغیرہ دینا وہاں صاف ستھرائی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر بھی، اور جو آلات ہیں جس کے ذریعے بچہ نکالا جا رہا ہے، تو بھی آپ کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ جراثیم داخل ہو جائیں گے۔ اس کے علامات جو ہے ہمارے پاس بخار اور کمزوری ہے، گائے کے جسمانی جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور سست ہو جاتی ہے، دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، اور جو رحم ہوتا ہے اس سے بدبودار اور گاڑی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ کھانے میں کمی جو ہے وہ یہ کہ گائے کا جو ہے وہ چارہ کھانے کا دل بالکل نہیں کرتا۔ رحم کی سوزش ہوتی ہے جب آپ ریکٹل پالپیشن کرتے ہیں، تو آپ کو وہ جو ہارنز ہوتے ہیں وہ انفلیٹڈ نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے اکثر جو ہے وہ ٹاکسیمیا کے اثرات بھی آتے ہیں، جیسے کہ سانس وغیرہ پھولنے لگ جاتا ہے، تیز سانس لیتی ہے، دل کی دھڑکن وغیرہ بھی تیز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی، مزید کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔